اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اسی کی طرف واپس جانے والا ہے. اس لفظ کو بہت زیادہ واضح نہیں کیا جا سکتا چونکہ کافی وقت درکار ہے. اللہ کی طرف سے آیا ہے یعنی کیا اور اسی کی طرف واپس جا رہا ہے یعنی کیا. ایک مفہوم اس کا میں آپ کے سامنے جلدی سے گزارش کر رہا ہوں جس سے ہماری بات مرتبط ہوگی، وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یعنی فطرت الہی کو اپنے اندر رکھتا ہے. توجہ کریں، یہ انسان من جانب اللہ ہے یعنی فطرت خدائی اس کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا کچھ اور بنا دیتے ہیں. یہ عین حدیث ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جتنے بچے کائنات میں پیدا ہوتے ہیں وہ سب اسلامی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. وہ ابواہ ہو اور ان کے باپ یا اسے یہودان ہو یا نصران ہو، یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا اگر اس پر گفتگو کی جائے تو کافی وقت درکار ہے کہ انسان فطرت الہی لے کر کے آتا ہے. یا قرآن مجید کی آیت کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت ہے، فطرت اللہ فطر الناس علیہا کہ جس پر پروردگار عالم نے انسانوں کو خلق فرمایا. یعنی ساری کی ساری انسانیت فطرت الہی پر خلق ہوئی ہے. فطرت پروردگار اللہ کی طرف مائل ہونا، کسی خالق کی طرف انسان کا رجحان ہونا، اس کائنات سے مافوق اور اوپر جا کر کے کسی چیز کے بارے میں فکر کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر خدا نے رکھ کے بھیجا ہے. جیسے مثلا آپ کوئی ڈیوائس خریدتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں تو بعض پروگرام وہ ہوتے ہیں جو اس میں انسٹال ہوتے ہیں پہلے سے کہ یہ کمپنی نے انسٹال کر کے دیا، اس کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتا. اب کوئی اسے آپریٹ کر لیتا ہے، کوئی نہیں کر پاتا، جس کی اپنی مشکل ہے. لیکن کمپنی کی طرف سے بعض چیزیں وہ ہیں جو انسٹال شدہ ہیں، جو اس کے اندر پہلے سے موجود ہیں، اسے کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اسے نہیں معلوم ہوتا. مثلا کسی نے کہا کہ مجھے اینٹی وائرس چاہیے، یہاں بھاگ رہا ہے وہاں بھاگ رہا ہے، کوئی جاننے والا تھا کون سا ہے کہ فلاں چیز ہے کہ اسے پہلے سے موجود ہے، جا کے دیکھیے آپ، اس کے اندر پہلے سے موجود ہے، وہ کمپنی خود دیتی ہے. مثلا کیوں اسے پتا تھا. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جو یہ اپنا سب سے قیمتی پروڈکٹ، سب سے زیادہ با اہمیت مصنوع کائنات کے سامنے پیش کی تو بعض پروگرام انسٹال کر کے دیا انسان کو. نہیں بلکہ اگر میں لفظوں کو بدل دوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ بعض نہیں، سارے پروگرام انسٹال کر کے دیے پروردگار عالم نے، جس کو میں نے اسی اشرے میں چند تقاریر پہلے کہا تھا کہ انسان بالقوہ اپنے اندر ساری چیزوں کو رکھتا ہے، صرف ان طاقتوں کو اسے ایکچوئل کرنے کی ضرورت ہے، اسے بالفعل کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک ہے فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کہ جس پر پروردگار عالم نے انسانوں کو خلق فرمایا ہے.
یعنی انسان کو الہی فطرت کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں، انسان کو پروردگار کی طرف مائل ہونے کی حص کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں، انسان کی طرف خدا کی طرف جانے کا جذبہ کہیں سے قرض لینے کی ضرورت نہیں، یہ سب پروردگار عالم نے رکھ کر کے بھیجا ہے۔ اگر انسان کو چھوڑ دیا جائے اور اپنی سالم فطرت پر چلتا رہے تو خود بخود خدا کی طرف جائے گا۔ توجہ کیجئے، اگر ماحول اس پر اثر انداز نہ ہو، اگر لوگ اسے خراب نہ کریں اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو خود بخود مائل ہے پروردگار کی طرف۔ کیوں؟ مالک نے اسے فطرت پیدا کیا۔ یہ ایک مرحلہ ہے بیان کا جس کو میں نے بہت ہی ناقص طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا، ورنہ یہ تو بہت ہی تفصیلی موضوع ہے۔ پروردگار عالم نے دے کر کے بھیجا، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، واپس پھر اسی کی طرف جانا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ جانا تو سبھی کو ہے، جتنے کائنات میں آئے ہیں سب اسی کی طرف جائیں گے۔ نہیں، قرآن مجید نے 2-3 لفظیں دی ہیں، بیان کرنے کا موقع ابھی نہیں ہے، صرف ایک لفظ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ ہمارے استاد نے مزاح فرماتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی جہنم نہیں جائے گا۔ لڑکے بڑے خوش ہوئے کہ نہیں، اب کیا، اب تو بہرحال ایک عارف آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی جہنم نہیں جائے گا، ہاں آپ کو لے جایا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جتنے اس مالک کی جانب سے آئے ہیں فطرت الہی کو لیے ہوئے ہیں اپنے اندر، یہ بالکل طے ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ساری انسانیت کو پروردگار عالم نے ایک پوٹینشل دے کے بھیجا ہے۔ کوئی تفریق نہیں ہے، یہ کسی امیر گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے تو یہاں یہ فطرت ہونی چاہیے، وہ کسی غریب گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے تو وہاں وہ فطرت ہونی چاہیے، نہیں، فطرت الہی فطرت اللہ ہر ایک کے پاس ہے، ایک جیسا دے کر کے بھیجا پروردگار عالم نے سب کو اس میدان میں۔ اب یہ بہت میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی گفتگو یہاں پر ہے، اور اس کے بعد اب تقاضا یہ ہے کہ تم مالک کی طرف واپس چلو، یعنی تمہارے سفر کا ایک حصہ ہے من اللہ الی الدنیا، اس کائنات میں کہ تم اللہ کی طرف سے چلے، یہاں تک پہنچ گئے، اور اب تمہارے سفر کا دوسرا حصہ ہے اس جگہ سے الی اللہ، یعنی یہاں سے خدا کی طرف جانا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ادھر سے ادھر کا سفر تمہارے بس میں نہیں تھا، کاش میری بات واضح رہے، ادھر سے ادھر کا سفر تمہارے بس میں نہیں ہے، وہ ساری ذمہ داری میری ہے، خدا کہہ رہا ہے وہ ساری ذمہ داری میری ہے، میں تمہیں خلق کروں گا، میں تمہیں بناؤں گا، میں تمہیں طاقتوں کو دوں گا، میں تمہارے اندر پروگرام انسٹال کروں گا، آج کی زبان میں یہ ساری ذمہ داری میری ہے۔ یاد رکھنا یہ ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، نہ تم کر سکتے ہو، نہیں، ایک لفظ اگر اور آگے بڑھوں تو تم تو کیا، تمہیں تو شعور بھی نہیں، تمہارے ماں باپ بھی نہیں کر سکتے، یہ تمہارے ماں باپ بھی نہیں کر سکتے جو کام میں کروں گا۔ انہیں کیا پتا کہ تہرے پردوں کے اندر ہو کیا رہا ہے، نہ ماں کو اطلاع ہے نہ باپ کو خبر ہے، دونوں صرف امید لگائے ہیں پروردگار عالم سے کہ کیا ہو رہا انہیں نہیں معلوم، ہم جو چاہ رہے تھے کر رہے تھے، جس پروگرام کو انسٹال کر دیا، اگر ہم نے سماعت کو انسٹال کر دیا، وائس کو، تو تم بولتے ہوئے پیدا ہوئے، اگر ہم نے یہ پروگرام انسٹال نہ کیا، پوری کائنات لگ جائے تمہیں سمیع نہیں بنا۔ اگر ہم نے سماعت کا پروگرام انسٹال کر دیا تو تم کائنات میں سنتے ہوئے آئے، اگر ہم اس پروگرام کو انسٹال نہ کریں تو پوری دنیا لگ جائے تمہیں سننے والا نہیں بنا سکتی، اگر ہم نے نطق کا پروگرام انسٹال کر دیا تو تم بولتے ہوئے پیدا ہوئے، اگر ہم اسے انسٹال نہ کریں تو پوری دنیا لگ جائے تمہیں بولتا ہوا نہیں بنا سکتی۔ یہ سارے وہ پروگرام تھے جو ماں کے شکم میں ہم
ان کے بس میں کچھ ہے، نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کے کوئی لائف کر سکتی ہے. میں یہ کر رہا تھا سنو، اور ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، میں نے جیسا چاہا کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید آواز دے رہا ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ رے اس پروردگار کا اختیار مطلق، اللہ رے اس پروردگار کی قدرت کاملہ. اس نے کہا ماؤں کے رحم میں ہم تمہاری تصویر بنا رہے تھے. قرآن کی آیت ہے وہ تمہاری تصویر بنا رہا تھا ماں کے رحم میں، اس نے جیسی چاہی تصویر بنائی. ہے قرآن کی آیت کہ وہ تصویر بنا رہا تھا. یہ ایک مرحلہ. اور پھر خود ہی کہتا ہے صورکم فاحسن صورکم. اس نے تمہاری تصویر بنائی اور بڑی خوبصورت تصویر بنائی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. میں آپ سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کارخانہ قدرت میں انسان سے اچھی کوئی دوسری تصویر ہے ہی نہیں. بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ. طبیعت صحیح ہے جی؟ میں عمدن یہ دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ڈھونڈ ڈالیں آپ کائنات کو، پوری کائنات میں انسان سے بہتر تصویر ہے ہی نہیں. قدرت کے پاس نہیں ہے انسان سے بہتر تصویر. دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے اگر انسان سے بہتر کوئی دوسری تصویر ہوتی تو پروردگار محمد اور آل محمد کو اس تصویر میں بھیجتا. ان حضرات کا بصورت انسانی ظاہر ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے بہتر کوئی تصویر نہیں ہے. ورنہ پیغمبر اس تصویر میں آیا ہوتے ہیں، مولا کائنات جیسا انسان اس تصویر میں آیا ہوتا کوئی نہیں. جگہ یہ بصورت انسان ظاہر ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے بہتر کوئی تصویر نہیں. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ہم نے بہترین تمہاری تصویر بنائی. یہ وہ مرحلہ تھا جب تم میری جانب سے کائنات میں جا رہے تھے. توجہ میرے عزیزو، مجھے ایک مرحلے تک لے کر کے چلنا ہے. جب تم میری جانب سے اس کائنات میں جا رہے تھے، ہم نے تمہاری تصویر بنائی، ہم نے پروگرام انسٹال کیا، ہم نے تم کو ایک پروگرام دیا جس پر تم آپریٹ کیے جاؤ گے اس کائنات میں. یہ سب ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے دیا، سب کو دیا. اس میں تمہاری کوئی مداخلت نہیں، کسی کا کوئی دخل نہیں. سارے صیغے اس نے اپنی طرف پلٹائے. جناب آدم سے شروع کیجئے. میں نے اسی اشرے میں کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں بنا لوں. اس نے وہاں بھی پتلا فرشتوں سے بنوایا تو اپنی طرف نسبت دی. ماں کے رحم میں یہ تصویر بنی تو اس نے اپنی طرف نسبت دی. یہ سارا کام میرا ہے. توجہ میرے عزیزو، یہ سارا کام میرا ہے، تمہارا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم کر نہیں سکتے تھے. بس یہی میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو تم نہیں کر سکتے وہ ہم کریں گے، لیکن جو تم کر سکتے ہو وہ ہم نہیں کریں گے. وہاں سے یہاں آنا میری ذمہ داری تھی. میں تمہیں لے کر کے آیا، بہترین تصویر کے ساتھ لایا، بہترین پروگرام کے ساتھ لایا، ساری طاقتیں تمہیں دی ہم نے، یہ ہماری ذمہ داری تھی. لیکن یہاں سے وہاں جانا تمہاری ذمہ داری ہے. میں تمہیں لے کے نہ جاؤں گا، اپنے اختیار سے چلو. ادھر چلو تب بھی مختار، ادھر چلو تب بھی مختار. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ایک مرحلہ آپ نے محسوس کیا کہ ادھر سے ادھر آنا اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس نے اپنی فطرت پر پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ ایک مرحلہ. ادھر سے ادھر جانا ہے، خدا کی طرف جانا ہے. یعنی کیا؟ یہ بھی تو بیان ہونا چاہیے کہ خدا کی طرف جانا ہے یعنی کیا مطلب ہے. تو جائز ابھی رہیں،
نہیں جو میں نے کہا تھا کہ استاد نے کہا لے جایا جائے گا. قرآن مجید نے 2 لفظیں رکھی ہیں. ایک لفظ ہے پلٹائے جاؤ گے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے بعد تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے. چاہو یا نہ چاہو یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہیں پلٹا دیا جائے گا ہماری طرف. ایک وقت معینہ کے لیے تم کائنات میں گئے. میں یہاں پر 2-3 لفظ جلدی سے کہہ رہا ہوں، موضوع سے الگ ہے. ایک وقت معینہ کے لیے تم کائنات میں گئے، جتنا ہم نے تمہیں دیا ہے اتنا ہی حساب لوں گا. توجہ کیجئے، اگر تم ہوش اور عقل کے اعتبار سے ذہین ہو تو حساب بھی سخت ہے، اور اگر ہوش و عقل کے اعتبار سے ضعیف کبھی نہیں ہو، ضعیف ہو تو تمہارا حساب آسان ہے. اگر زیادہ ذہین ہو تو مسئلہ اسی اعتبار سے ہوگا. اگر ہم نے تمہیں دولت دی ہے تو ایک طریقے سے حساب لیں گے، اگر دولت نہیں دی ہے تو دوسرے طریقے سے حساب لیں گے. یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے ذہن میں. جس کو ہم نے جتنا دیا ہے اس کو اسی اعتبار سے پرکھیں گے. توجہ کیجئے، ایک کمپنی میں مثلا کوئی آخری مرحلے پر ہوتا ہے، جی ایم ہوتا ہے اور کوئی ایک چپراسی ہوتا ہے. دونوں کا دنیاوی اسٹیٹس فرق کرتا ہے، لیکن پروردگار کے یہاں فرق نہیں کرتا. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ تم دنیا میں کس پوسٹ پر تھے، بحث یہ نہیں ہے. ہم نے تمہیں جتنا دے کر کے بھیجا ہے ہم اس اعتبار سے تمہیں آزمائیں گے. ایک چپراسی کا امتحان آسان ہوگا مثلا مجھ جیسے، اور ایک جی ایم کا امتحان مشکل ہوگا. قدرت بھی کہہ رہی ہے اگر ہم نے تمہیں جتنی صلاحیت دی ہے اتنا تمہیں آزمائیں گے. اب انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے فلاں کو یہ ملا ہو، یہ ملا ہو، یہ ملا، ہمیں نہیں ملا. پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جس کو جتنا ملا ہے اس کی منزل اتنی سخت ہے. ایک مرتبہ دریا میں طغیانی آ گئی، تب لوگ سامان سمیٹنے لگے. اب آج اگر آ جائے تو دیکھیے کیا کیا سمیٹتے ہیں. مصیبت. ایک شخص کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، مٹی کا لوٹا، ایک چٹائی لیا پھٹ سے پہاڑ کے اوپر، اور وہاں سے دیکھ رہے. کیا دیکھا؟ جس نے آج دنیا کے پانی سے، دنیا کے عذاب سے سب سے پہلے نجات پا لی، وہ قیامت میں بھی نجات پا لے گا. خدا کی عدالت یا اس کی حکمت پر شک نہ کرو کہ اس نے فلاں کو اتنا دیا مجھے کیوں نہیں دیا. ہم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم تو ہر وقت علی علی کرتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ وہ تو ایک وقت بھی مسجد میں دکھائی نہیں دیتا، مجلس بڑی مشکل سے آتا ہے، اس کے پاس اتنا کیوں؟ عجب مصیبت ہے، اس کے پاس کیوں؟ یہ عجیب بات ہے. اگر آپ دنیا اور آخرت کو ملا کے دیکھیے تو بات واضح ہوگی. قیامت کو ساتھ میں رکھ کے دیکھے دنیا کے، تب پتا چلے گا کہ وہ کتنی دیر کھڑا رہے گا اور آپ کیسے شارٹ کٹ سے نکل جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد. حدیث میں آیا کہ اگر ہمیں مومنین کے ایمان کے لیے خطرہ محسوس نہ ہوتا تو میں دشمنوں کو اور دیتا دشمنوں کو، تاکہ جتنا ملتا جائے گا نا اتنا سخت ہوتا جائے گا مسئلہ ان کے لیے. لیکن خطرہ ہے مومنین کے ایمان کے لیے، لہذا ایک بیلنس کر رہا ہے پروردگار عالم. بہرحال اس سے بحث نہیں ہے مجھے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا لینے کے لیے اسلام منع کرتا ہے یا مذہب تشیع منع کرتا ہے، جی نہیں. جو جس بات کو عرض کر رہا ہوں وہاں پر محسوس کرے گفتگو کو کہ ایک مرحلہ یہ ہے یہاں سے ادھر جانا ہے، یعنی کیا؟ پروردگار یہاں پر کچھ نہیں کرے گا، یہ کام تمہیں اور خود کرنا پڑے گا. جانا تو ہے لیکن بعض
توجہ کیجئے، جانا نہیں چاہ رہے یہاں سے. تھوڑا ملموس موضوع ہے یہ. یہاں سے جانا نہیں چاہ رہا بلکہ لے جایا جا رہا ہے. یہ ایک کیفیت ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ جو منتظر ہے، کیسے جانے کا نام آئے اور میں چلوں. دونوں کے فرق کو محسوس کریں. اب اس گفتگو کو یہاں پیش نہیں کروں گا کیونکہ یہ دوسرا ایک موضوع ہے. ایک وہ ہے کہ جو جا رہا ہے خود، اور دوسرا وہ ہے جسے لے جایا جا رہا ہے. قرآن مجید نے کہا ثم الینا ترجعون، پھر تم سب کے سب ہماری طرف پلٹا دیے جاؤ گے. پلٹایا اسے جاتا ہے جو پلٹنا نہ چاہے. خود ایک الگ موضوع، بار بار کہہ رہا ہوں، ایک الگ موضوع ہے. پلٹایا اسے جائے گا جو پلٹنا نہ چاہے. قرآن نے کہا اسی فکر کو توڑنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ویسا نہ بناؤ کہ پلٹایا جائے. تو پلٹایا کب جائے گا؟ جب تم پلٹنا نہ چاہو. اور پلٹنا کب نہ چاہو گے؟ جب یہاں بہتر محسوس کرو وہاں سے. نہیں، مجھے نہیں بات نہیں پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی. جب یہاں بہتر محسوس کرو وہاں سے. اور یہاں بہتر کب محسوس کرو گے؟ جب اسے آباد کیا ہو، اسے برباد کیا ہو. جب اسے آباد کیا ہو، اسے برباد کیا ہو. تو یہاں سے یہ عین حدیث کا ترجمہ ہے جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی. پوچھا گیا امام سے کہ مولا، لوگ دنیا سے جانے میں کراہیت کیوں محسوس کرتے ہیں؟ یہ عجیب، پتہ نہیں کہاں سے آئیں یہ ساری چیزیں، سمجھی میں نہیں آتا. اگر موت کا تذکرہ ہو تو اتنا زیادہ اسے لپیٹ کے، اور کیسے قرآن درمیان نہ جانے کیسے مزخرفات اس طرح کے. کیوں ہے ایسا؟ امام سے پوچھا گیا. کسی سے کہہ دیجئے کہ آپ کو مرنا ہے نا، کہ چپ رہو، حد ہو گئی. مسکرا کے جی ہاں مجھے مرنا ہے، ایسے کیوں نہیں کہتا کوئی؟ دیکھیے یہاں سے پڑھنا تو آسان ہے، نیچے مجھ سے بھی نہیں کہیے گا. آخر کیوں ہے یہ کانسیپٹ ہمارے اور آپ کے درمیان؟ آیا کہاں سے یہ؟ آیا یہ تصور اہل بیت کے مزاج کے مطابق ہے یا دشمنان اہل بیت کے مزاج کے مطابق ہے؟ گفتگو نہیں ہے کہ میں اس کو آپ کے سامنے اور آگے بڑھا سکوں. امام سے پوچھا کہ مولا یہ لوگ موت سے کراہیت کیوں کرتے ہیں اتنا؟ یہ لوگ کہ اس لیے تم کراہیت کرتے ہو موت سے کیونکہ تم نے عمرتم دنیاکم واخربتم آخرتکم، تم نے اپنی دنیا کو تعمیر کیا ہے، بنایا ہے، اور اپنی آخرت کو برباد کیا ہے، خراب کیا ہے. لہذا تمہیں کھلتا ہے کہ آبادی سے ویرانے میں جاؤ. لیکن اگر کسی نے دنیا کو بس دنیا سمجھا اور آخرت کو آباد کیا تو اسے جانے میں کھلتا نہیں ہے بلکہ جانے کے لیے آمادہ رہتا ہے. جیسے فرض کیجئے کسی انسان، اب میں زیادہ بہت قریب نہیں لانا چاہ رہا مثال کو، کوئی انسان کماتا ہے ایک ملک میں لیکن اپنی کمائی کو وہاں بھیجتا ہے جو اس کا اپنا وطن ہے، جو اس کا اپنا وطن ہے. ساری کمائی ہوئی دولت کو اپنے وطن میں گاڑی بنگلہ یہ تو میں سب کر لیا اس نے. اب اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی آج یا کل. لیکن جس نے دوسرے جگہ پر کمائی ہوئی دولت کو وہیں لگایا، وطن بھول گیا. نہیں میں لفظوں کو بدلوں گا. جس نے کمائی ہوئی دولت کو وہیں لگایا، جہاں سے آیا تھا اسے بھول گیا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. جہاں سے آیا تھا اسے بھول گیا.
تو اب کیا ہوا کہ اب جب اگر کوئی یہاں سے جانے کی نوبت آئی تو پریشان ہے, ادھر ادھر یہاں دائیں بائیں کچھ کرو, کیسے, کیوں؟ اس لیے کہ سب کو اب وہاں گئے تو پھر خالی ہاتھ. بالکل یہی کیفیت دنیا اور آخرت کی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں آ کے اپنا وطن بھول جائیں. یہاں کچھ دن کے لیے رہنا ہے, کوئی 60 سال, کوئی 70 سال, کوئی 50 سال, کوئی 80 سال, بس نا. وہ زمانے بھول جائیے جب لوگ سینچری مارا کرتے تھے, اب نہیں. اتنے دن کے لیے جہاں رہنا ہے اس کی فکر اسی اعتبار سے کرو, اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے, ہمیشہ ہمارا نہیں, آپ کا نہیں, قرآن کا, ہم فیہا خالدون, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, یعنی وہ ہے وطن, یہاں ہے مسافر. توجہ کیجئے, وہ ہے وطن جہاں ہمیشہ رہنا ہے. دنیا ہے مسافرت کی جگہ, یہاں ہے مسافر. اب سمجھ میں آیا کہ حب الوطن نصف الایمان. اب سمجھ میں آیا کہ وطن کی محبت آدھا ایمان ہے. یہ تو احتیاط ہے, ورنہ وہ وطن ایسا ہے اس سے اگر محبت پیدا ہو جائے تو سارا ایمان کام میں آ جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور اب یہ کوئی اس موضوع میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا نا, ورنہ تو ابھی یہاں پر تو شروع ہوئی بات اس جگہ سے. لیکن بہرحال تو یہاں سے وہاں جانا ہے. اگر تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو خراب کیا تو یہاں سے وہاں جاؤ گے نہیں, لے جاؤ گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ایسے بن جاؤ کہ تمہیں یہاں سے لے نہ جانا پڑے. کاش بات پہنچ جائے آپ تک. ایسے بن جاؤ کہ یہاں سے تمہیں لے نہ جانا پڑے, بلکہ خود چلو, خود تیار رہو. اگر بعض لوگوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہو کربلا جانے کے لیے, سب نے ایک ساتھ جا کر کے فارم جمع کیا, ایک کا ویزا آ گیا, دوسرا کیا کہے گا, ہم بھی انشاءاللہ جائیں گے, یہ تو کہے گا. دوسرے کا آ گیا, تیسرا دیکھ رہا ہے, ہم کو بھی جانا ہے انشاءاللہ, یہی تو ہوگا نا, چونکہ ایک اچھی جگہ پر جا رہے ہیں. تو جب کسی کو جاتے دیکھو تو جانے کی تمنا کرو. نہیں معلوم بات پہنچی کہ نہیں پہنچی آپ تک. جب کسی کو جاتے دیکھو تو کہو کہ ہم بھی جانے والے ہیں. ہم تمہیں ایسا نہیں بنانا چاہتے کہ جب کسی کو جاتے دیکھو تو منہ پھیر لو اور دیکھ کے گھبرا جاؤ کہ آخر یہ کہاں جا رہا ہے. نہیں, پریشان نہ ہونا. جب اسے جاتے دیکھو تو جاتے دیکھ کے منہ وہ پھیرے جس کو اس جگہ سے نفرت ہو, یا جو وہاں جانے میں گھبرا رہے ہوں, جن کا کوئی وارث نہ ہو, جو اس جگہ پر لاوارث ہو, جن کا کوئی سہارا نہ ہو, جو اس جگہ پر بے سہارا ہو. گھبرانا تو انہیں چاہیے. پریشان تو انہیں ہونا چاہیے کہ جن کا وہاں کوئی سہارا نہیں, جن کا وہاں کوئی جاننے والا نہیں, جن کا وہاں کوئی وارث نہیں, جن کا وہاں پہچاننے والا نہیں. لیکن وہ کیوں پریشان ہو جس کا سہارا بھی موجود ہے, جس کا وارث بھی موجود ہے, جس کا پہچاننے والا بھی موجود ہے, جس کا مددگار بھی موجود ہے. وہ کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا تم جا رہے ہو نا, ہم بھی آ رہے ہیں. تو جو لاوارث ہوں گے ان کے لیے قرآن کہتا ہے ثم الینا ترجعون, انہیں پلٹایا جائے گا. لیکن جو وارث رکھتے ہیں ان سے کہا پلٹانے کی فکر نہ کرنا. جب کسی کو جاتے دیکھو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند پر محمد اور آل محمد. وہاں ترجعون نہیں ہے کہ پلٹائے جاؤ زبردستی مجبوراً, وہاں
انا للہ، ہم اسی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف جانے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں، ہم کو پلٹایا نہیں جائے گا، ہم خود جانے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہمارا سہارا موجود ہے. بس ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اگر آپ نے یہ مقدمے کو محسوس کر لیا تو آگے بڑھنے میں شاید ہمیں آسانی ہو جائے. عزیزو، وہاں سے یہاں لانے میں خدا نے ہم سے کوئی مدد نہیں لی، ہمیں کہیں پر اس نے شریک نہیں کیا، کچھ نہیں. ہم تمہیں خود بھیجیں گے، سب کچھ دے کے بھیجیں گے، پریشان نہ ہونا. کیا مجال جو کوئی کمی رہ جائے تمہارے اندر، اور اگر دیکھنا دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو کم محسوس کرنا، تو یاد رکھنا کہ وہاں بھی تمہارا حساب ان سے آسان ہوگا. دنیا اور آخرت کو ملا کے سوچنا. وہ آئیڈیالوجی جو ماں کے شکم سے قبر تک ہو وہ دوسری ہے، اور وہ آئیڈیالوجی جو ماں کے شکم سے بہشت تک ہو وہ دوسری ہے. یہاں پر شکایتیں ہوتی ہیں، وہاں شکایتیں نہیں ہوتی، کیونکہ انسان اس عالم کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بہرحال اس سے زیادہ بحث نہیں کرنی. وہاں سے تمہیں جب ہم نے بھیجا سب دے دیا. تمہیں اپنی طاقتوں کو اور اپنی صلاحیتوں کو ایکچوئل کرنے کے لیے جو قانون چاہیے تھا وہ ہم نے بھیجا. جیسے آپ دیکھیں نا، کوئی مشین اگر کوئی کمپنی بناتی ہے، ساتھ میں کاغذ ایک بک دیتی ہے، بکلیٹ، کہ اس کو ایسے آپریٹ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر سمجھ میں نہیں آتا تو کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے، وہ آ کے سمجھاتا ہے. وہ آتا ہے، بتاتا ہے یہ پروڈکٹ ہمارا ہے، ہم نے بنایا ہے، ہماری کمپنی نے بنایا ہے، اس کو یوں کیجیے گا، ایسے سے ایسے نہ کر دیے گا ورنہ یہ سسٹم اڑ جائے گا، دیکھیں یہ نہ کر دیجیے گا ورنہ یہ ہو جائے گا. سمجھاتا نہیں سمجھاتا؟ ایک کتاب بھی ساتھ میں دیتا ہے، ایک آدمی آ کر کے سمجھاتا بھی ہے. قدرت نے بالکل یہی کیا ہوا ہے. کہ یہ ہم نے بنایا، تم نہیں سمجھتی یہ کیا چیز ہے. تم سمجھتے دو ٹانگوں پر چلنے والا ایک معمولی سا انسان ہے. اس کا سمجھنے والا کہتا ہے کہ اتزعم عنک جرم صغیر وفیکم طول العالم الاکبر. اے انسان، تو یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹا سا جسم ہے، قدرت نے تیرے اندر عالم اکبر کو سمیٹ دیا. کون کہہ رہا ہے؟ نبات فطرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. کہ ہم نے تجھے آپریٹ کرنے کے لیے ایک کتاب دی ہے کہ جس کو دیکھتے جاؤ، اپنے زندگی کو آپریٹ کرتے جاؤ، اور اگر کچھ الٹا سیدھا کیا تو خود بھگتنا، پھر ہم سے مطلب نہیں ہے. کیونکہ اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ایک لمحے میں کٹ پیسٹ ہو جاتی ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. ہمارا سسٹم ہے نا، کٹ پیسٹ ہوتی ہے فوراً. بعض چیزیں ایسی ہیں، لہذا ہم نے تمہیں سکھا کے بھیجا ہے، اس قرآن کو اسی لیے دیا ہے. اور اگر سمجھ میں نہ آئے نا تو ہم اپنا نمائندہ بھیجیں گے، ہماری کمپنی کا، ہمارا آدمی تمہارے پاس آئے گا، کبھی آدم کی صورت میں، کبھی نوح کی صورت میں، کبھی ابراہیم کی صورت میں. اور جو سب سے لیٹسٹ ماڈل ہوا انسانی پیکر میں آخری منزل پر پہنچا، تو سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید، اور سب سے زیادہ کائنات کا سب سے عظیم انسان پڑھانے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ خطرناک ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا اتنا آسان نہیں ہے، اسے دنیا والے نہیں سمجھ پائیں گے. وہ ادھر سے ادھر کر دیں گے، نتیجہ کچھ اور نکلے گا. توجہ کیجئے، میں پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں. وہ ادھر سے ادھر کریں گے چیزوں کو، نتیجہ کچھ اور نکلے گا. ایک بات جلدی سے کہہ رہا ہوں بیچ میں، توجہ کیجئے گا.
قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے تمہارے ہی میں سے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ میں نے کہا موضوع اس وقت کا نہیں، لیکن میں مثال دینے کے لیے پیش کر رہا ہوں. ہماری نشانی ہے یہ آیت، یعنی نشانی. وَمِنْ آیات 6-7 آیتوں کا تذکرہ کیا. دوسری آیت وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. میرے عزیزو، اگر میرے جوان جو میری بات سن رہے ہیں، نوجوان، اس پر تحقیق کریں. قرآن مجید نے ایک عجیب بات کہی ہے، آپ نے ہزاروں بار پڑھا ہے، سورہ غالباً روم کی آیت ہے. خلق لکم من انفسکم ازواجا، ہم نے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارے زوج کو پیدا کیا. یعنی مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. مرد کا زوج عورت ہے، عورت کی زوج کا زوج مرد ہے. دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی سے بنا ہے زوجہ. خلق لکم من انفسکم ازواجا، کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. ازدواج کا عجب فلسفہ دیا قرآن نے. ہم نے اس لیے تم سے نہیں کہا شادی کرو کہ بچے پیدا ہوں، وہ تو ہوں گے، ہونا ہوگا، وہ پروردگار کی مرضی ہے. نہیں، ہم نے شادی کا فلسفہ اس لیے رکھا تاکہ تمہیں سکون ملے. توجہ کیجئے، دونوں کے لیے کہا، مرد کے لیے بھی کہا، عورت کے لیے. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تاکہ تمہیں سکون ملے. میں پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ تمہیں سکون ملے. اور اگر تم نے چاہا اس نسخے کے بغیر سکون تو نہیں دے پاؤ گے. اس چیز میں جو سسٹم ہم نے انسٹال کیا ہوا ہے، اس کے سکون کا راستہ ازدواجی زندگی ہے. اگر تم نے حقوق النساء کے نام پر، حقوق زن کے نام پر دنیا کو الٹنا شروع کیا کہ لوگ شادیاں چھوڑ دیں اور ایسے ہی ساتھ میں رہنے لگے، رہ تو لوگے، سکون نہیں ملے گا. رہ تو لوگے، سکون نہ ملے گا. جا کر کے دیکھو جو اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں، ہم تو تھرڈ ورلڈ والے ہیں، ہم تو بس رفتہ انسان ہیں، جو اپنے آپ کو پیش رفتہ کہتے ہیں، جا کے ان کے یہاں دیکھیے ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے بعد بھی خودکشی کرتا ہے کہ ہمیں سکون نہیں ہے. سب سے زیادہ پریشان، سب سے زیادہ گھبرائے ہوئے، سب سے زیادہ خوفزدہ آج وہی لوگ ہیں جو ہر طرح سے سکون لینا چاہتے ہیں. انہیں چھینو اپنے سکون کے لیے، انہیں لوٹو اپنے سکون کے لیے. سب سے زیادہ بے سکونی وہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سکون کا سسٹم کچھ اور اسٹائل تھا، تم نے کچھ اور کرنا چاہا. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل. ایک صلوات محمد اور آل محمد. یہ دنیا کی سازش ہے. آج بولنے کا موقع نہیں ہے اس چیز پر، لیکن میں اپنے موضوع کے اعتبار سے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. یہ دنیا کی سازش ہے کہ ازدواج اور شادی کو سخت سے سخت تر بنا دو، دوسرے روابط کو آسان سے آسان تر بنا دو، تاکہ انسان کو سکون نہ ملے. اور جب سکون سے نہیں رہے گا تو ہمارے خلاف سوچے گا کیا؟ اسلام سکون دینے کے لیے آیا ہے. یہ تمہاری زندگی جو تم نے تو اپنے کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے اس سے بالکل ویل کیلکولیٹ تمہیں پیدا کیا ہے کائنات میں. اگر تم 1% بھی ادھر ادھر گئے تمہارا اپنا نقصان ہے، کیونکہ سسٹم آپریٹ نہیں کر پاؤ گے، کچھ کا کچھ ہو جائے گا. دنیا نے چاہا کیا ہے سنگل پیرنٹ چائلڈ، عجیب. اور خیریت تو کا 6 سال سے ساتھ میں رہ رہے ہیں، شادی کا کر لیں گے بعد میں. اللہ اکبر، کتنے پیش رفتہ ہیں آپ. کچھ دن کی بات پتہ چلا لٹکے ہوئے تھے گھر کے اندر. کیوں یہ ہو رہا ہے؟
چونکہ یہ سسٹم جو ہم نے جو تم کو دیا ہے بنا کر کے، تم اسے آپریٹ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. کرنا چاہو گے خراب کرو گے. ایک مثال اور دے دوں. قیامت میں کچھ لوگ اٹھیں گے اور مطلب قرآن ایک حدیث ایک نوعی بیان کر رہی، اس طرح کے بھی لوگ ہوں گے. مثلا ایک انسان اٹھے، پروردگار یہ فائل ہماری نہیں ہے، یہ نامہ اعمال کا. خیریت؟ کہ نہیں ہماری نہیں ہے یہ. کہ کیوں نہیں؟ کہ ہم نے حج کیا تھا، ہم نے عمرہ کیا تھا، اتنے بار یہاں گئے تھے، اتنے بار وہاں گئے تھے، ہے ہی نہیں اس میں کچھ. وہ سمجھ رہا یہ دنیا کی عدالت ہے کہ جہاں کچھ لے کر کے فائل تبدیل کر دی جائے. اور خاموش، یہ عدل الہی ہے. ادھر سے ایک اور اٹھ جائے گا، پروردگار یہ صحیح کہہ رہا ہے. کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہ یہ ساری چیزیں جو کہہ رہا نا یہ ہمارے یہاں لکھی ہیں. اس کے جو چیزیں بتا رہا نا، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو ہماری فائل میں ہے، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. لیکن اب یہ کوئی مذاق نہیں ہے، حدیث ہے، حدیث ہے. یہ سب کچھ ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہوگا انشاءاللہ. شوخی بردار چیزیں نہیں ہیں. میں صاف کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کے سامنے. نہ کوئی مزاح ہے، نہ کوئی شوخی ہے، اور نہ اس میں ذرہ برابر کوئی شک ہے. قرآن کی صریح آیت ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ. کہ یاد رکھنا ہوا کیا آخر؟ ہم نے تو نہیں کیا تھا یہ ساری چیزوں کو. کہ صحیح کہہ رہے ہو، تم نے نہیں کیا تھا، لیکن اس نے یہ سارے اعمال انجام دیے تھے. تمہاری غیبت کی تھی اس نے، ہم نے کٹ پیسٹ کیا ہے، کاپی نہیں کیا، کٹ پیسٹ کیا ہے. اس کے یہاں سے اعمال کٹ ہو گئے، تمہارے یہاں پیسٹ ہو گئے. اچھا بتائیے، غیبت کرنے میں فائدہ ہے یا اگر کوئی کہے کہ تمہاری غیبت کر رہے تھے اس میں فائدہ ہے؟ لیکن ہمارا کیا کیا جائے کہ ہم نے الٹ دیا اپنے آپ کو. اگر غیبت کرنے پر آتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، ایسی محفل جمتی ہے کہ نہ پوچھئے. اور کہیے تو حق تو کہہ رہے ہیں. احمق، حق ہے تبھی تو غیبت ہے، ورنہ تہمت ہوتی. سچ ہے تبھی تو غیبت ہے، ورنہ تہمت ہوتی اگر نہ ہوتا تو. بڑا مزہ آ رہا ہے، کیوں؟ چونکہ سسٹم آپریٹ کرنا نہیں جانتے. خدا کھٹ 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 کس پیٹ کس پیٹ کس پیٹ ہر غیبت پر جا رہا ہے. اور اگر کوئی کہتے کہ فلاں صاحب آپ کی غیبت کر رہے تھے تو بفر جاتے ہیں فوراً. اچھا اس نے ایسا کہا؟ ارے کہا کرو. جیسے کوئی سنو نا کہ فلاں نے تمہاری غیبت کی، گھر آ کر کے یہ وہیں سے اس کو ایک میسج کرو، تھینکس، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. سسٹم آپریٹ کرنا نہیں آ رہا ہمیں. اور یہ کیسے آپریٹ کرنا ہے؟ یہ تھا اصل موضوع جہاں تک مجھے آپ کو لانا تھا. یہ کیسے آپریٹ کرنا آئے گا؟ توجہ کیجئے گا جی. اس چیز کو بعد میں عرض کروں گا، اس سے پہلے کچھ اپنی آخرت کے لیے انتظام کیا جائے.
والوں کو سب کی صحت و سلامتی کو نظر میں رکھ کر کے 3 مرتبہ شہدائے کربلا کے لیے صلوات پڑھیں گے۔ فرج خوب پروردگار عالم نے بصورت انسان ایک اپنی مصنوع اس کائنات میں بھیجی اور ہمیں اختیار دیا کہ اس کو اس طریقے سے چلاؤ، ویسے آپریٹ کرو جیسے میں نے کہا ہے، کیونکہ بنایا میں نے ہے۔ تم غلط طریقے سے چلا سکتے ہو، ہم تمہیں روکیں گے نہیں، جبر نہیں کریں گے، لیکن پھر نتیجہ بھی وہی نکلے گا، خود جاننا۔ لیکن اگر اس طریقے سے اس کو آپریٹ کرو گے، ویسے چلاؤ گے جیسے میں نے کہا ہے، نتائج بہتر برآمد ہوں گے، نتائج خود بخود درست تمہارے سامنے آئیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں نے خود بنایا ہے تمہیں، تم نہیں جانتے اس بارے میں۔ آج کل تو سمجھانا بہت آسان ہے اپنے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، کوئی بھی چیز ہو، آج کمپیوٹر کی دنیا ہے، ساری چیزیں، ذرا سی ادھر سے ادھر ہوا فوراً وائرس، سسٹم کام کرنا چھوڑ رہا ہے، سلو ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے کچھ اور ہو رہا ہے، کیوں کا وائرس آ گیا۔ اس کے معنی اگر اسپیڈ رک، سمجھ لو کوئی وائرس آ گیا، اور اگر اب انتظار کرتے ہو حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وہاں تک اس کے معنی کوئی وائرس آیا ہے کہ جو تمہیں اسپیڈ کو سلو کر رہا ہے۔ اگر پہلے مجلس کا سنتے ہی چل دیتے تھے فوراً، تو اس کے معنی سسٹم صحیح کام کر رہا تھا، اور اگر منتظر ہو کہ ختم کے نزدیک پہنچے تو چلے، اس کے معنی کوئی وائرس آیا ہوا ہے۔ ضروری ہے سسٹم میں اینٹی وائرس انسٹال کرو، سسٹم میں اینٹی وائرس انسٹال کرو تاکہ یہ مشکل دور ہو۔ وہ اینٹی وائرس کیا ہے کہ کچھ نہیں، استغفار۔ اسی لیے کہا صبح اور شام میں کم از کم 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہو، کہ اگر فضا میں گھومتے ہوئے کچھ وائرس آ بھی گئے ہوں تو ایک مرتبہ اسکین ہو جائے یہ سسٹم، اور اگر یہ بھی نہیں کر پائے، کہیں مجلس ہوتے سن لینا، فرش اعضاء پر جا کے بیٹھ جانا، خود بخود اینٹی وائرس ہے۔ اگر آنکھوں سے 2 قطرے اشک نکل آئے، سمجھ لینا اینٹی وائرس کام کر رہا ہے، وائرس کو دور کرتا جائے گا، تمہیں پاک کرتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ خود عزائے حسین یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے بار بار آپ سے کہا ہے، یہ نہ سمجھیے گا خود آئے ہیں گھر سے، نہیں، چونکہ سسٹم صحیح تھا، کسی نے نکال کے بھیجا ہے وہاں سے، چونکہ سسٹم میں کچھ چیزیں ایسی موجود تھیں جو کھینچ کر کے لا رہی ہیں۔ اٹھا کر کے دیکھیں پوری دنیا میں اتنی ساری محدودیتوں کے باوجود کہاں کہاں فرش اعضاء بچھا ہوا ہے کوئی کائنات میں اتنی بڑی اوپن یونیورسٹی کہ جہاں اتنے لوگ ایک ساتھ پڑھ رہے ہوں، کتنے سامنے بیٹھے ہیں، کتنے آن لائن ہیں، کتنے بعد میں سنیں گے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ اسی ایک انسان کا۔ اسی ایک انسان کا صدقہ ہے کہ جس نے 1-2 میں سب کچھ لٹا دیا۔ لٹایا کچھ نہیں، یہ تو ہمارے سمجھنے کی بات ہے، اس نے 1-2 میں سب کو بچا لیا۔ جو کربلا میں بچے ہوئے تھے اس طرف، لٹے تو اصل میں وہ ہیں۔ کربلا میں کہاں کچھ لٹا،
کربلا میں تو شہادت ہے، لٹنا کیسا؟ یہی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا جب اس نے پوچھا ابن زیاد ملعون نے کہ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک، اے زینب تم نے اللہ کے کام کو بھائی کے ساتھ کیسا پایا؟ علی کی بیٹی ہے، مزاج شناس ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جناب زینب نے. کیا کہتا ہے؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبی کے کچھ دیکھا ہی نہیں. کیا ہے یہ؟ شاعری نہیں کر رہی نعوذ باللہ شہزادی زینب، حقیقت بیانی کر رہی ہے. تم کیا جانو کہ شہادت کسے کہتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سسٹم اگر صحیح ہو تو نتائج صحیح نکلتے ہیں. میں کیسے ہوگا اس کو انشاءاللہ کل بیان کروں گا، آج نہیں پہنچ پا رہا، وقت ختم ہو گیا، اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. کچھ وہ ہیں جو پلٹائے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سسٹم کو صحیح آپریٹ نہیں کیا، اسے خراب کر دیا، اسے آباد کر لیا. اور کچھ وہ ہیں جو پلٹنا چاہتے ہیں کیونکہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سسٹم صحیح چلتا رہا، یہاں بھی آباد رہے وہاں بھی آباد رہے. اور یہ درس ہمیں کس سے ملا؟ سرکار سید الشہداء نے جب دنیا والوں کو اپنے اصحاب کو پہچانوا دیا اور دنیا والوں کی کج فکری کو اپنی خاطر حسین ابن علی درست کر چکے، اور کہا میں بیعتیں اٹھائے لیتا ہوں، جس کا جہاں جی چاہے چلا جائے. اور ایک بھی نہ اٹھا، بلکہ لوگ سر جھکائے زار و قطار رو رہے ہیں. آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ام البنین کا لال اٹھا. شب عاشور عرض کروں گا، کہاں چلے جائیں؟ اس کے بعد امام حسین نے دعائیں دیں اور پھر کہا سنو، کل تم کو سب کو شہید ہونا ہے. محضر شہادت پڑھنا شروع کیا. ایک ایک کا نام ہے سعید، تم بھی شہید ہو گئے. زہیر تم بھی شہید ہو گئے. بریر تم بھی شہید ہو گئے. مسلم ابن اوسجا تمہارا نام بھی ہے. جان تمہارا نام بھی ہے. حسین ابن علی ناموں کو پڑھتے جاتے ہیں، چہرے کھلتے جاتے ہیں، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے جاتے ہیں. یہ ہیں موت کے مقابلے میں آنے والے لوگ. یا اگر میں آپ اجازت دیں تو عرض کروں، یہ ہے حسینیت. اور آج بھی الحمدللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے موجود ہیں. آج یہاں تو آپ بڑے سکون سے بیٹھ کر کے فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ باہر آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں شارجہ گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن بعض مقامات ایسے ہیں دنیا میں کہ جہاں کالی شرٹ پہن کے انسان نکلتا ہے تو خبر نہیں ہوتی یہ واپس آئے گا کہ نہیں. ہے نا؟ آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہوگا اس چیز میں. کالے کپڑے پہن کے انسان جاتا ہے جب کسی ماں کا بیٹا، تو ماں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ لوٹے گا کہ نہیں لوٹے گا، لیکن اس کے باوجود لوگ جا رہے ہیں. یہ کس کی سیرت ہے؟ یہ کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنا ہے. حسین ابن علی محضر شہادت پڑھ کے خاموش ہوئے. ایک گوشے سے ایک بچہ اٹھا، عمر کتنی ہے؟ 13 برس. سارے مقاتل نے لکھا کہ یہ بچہ وہ تھا کہ لم یبلغ الحلم، ابھی یہ بچہ سن بلوغ کو نہیں پہنچا تھا. ایک گوشے سے کھڑا ہوا، قریب آیا، چچا. ہاں میرے لال، میرا نام. میں آج یہ مقتل میں دیکھ رہا تھا، امام حسین نے بہہ کے سینے سے لگا لیا. مولا نے بہہ کے اپنے یتیم بھتیجے کو سینے سے لگا لیا.
आंखों में आंसू आ गए हुसैन इब्न अली के और पूछा, ए मेरे लाल ये बताओ कि कैफल मौतो इंदक, ए मेरे बच्चे तेरे नजदीक मौत कैसी है? बस जैसे ही सुना बगैर किसी तवक्कुफ के कहा, चाचा आला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरी है। ये है हुसैनियत में मौत का तसव्वुर। ये इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन वाले हैं, जाने के लिए आमादा हैं, कितनी जल्दी मौका मिल जाए। हुसैन इब्न अली सीने से लगाए हुए कहा, मेरे लाल तेरा नाम भी है एक बड़े इम्तिहान के बाद, और तेरे भाई शेरखार का नाम, अपना नाम सुना तो खुश हुए, जब शेरखार का तसव्वुर सुना, क्या चाचा भैया तो बहुत छोटा है असगर, अरे क्या दुश्मन खेमों में आ जाएंगे? अल्लाह रे गैरत हाशमी। शब आशूर तमाम हो रही है, बच्चा एक छोटी सी तलवार लिए हुए सैकल कर रहा है। मां खैमे में आई, मेरा लाल कल यौम कुर्बानी है। हाँ मां, हाँ मां में मालूम है। देख मेरे लाल, कहा नहीं अम्मा आप मुतमईन रहे, सुबह हुई बच्चा बेचैन है, लेकिन हुसैन इब्न अली की अपनी तरतीब है। पहले कौन जाएगा ये मौला तय कर चुके हैं, किसी को ताब नहीं है कि हुक्म इमाम हुसैन पर कुछ कह सके, नहीं है। पहले अंसार जा रहे हैं, एक एक करके मैदान में जा रहा है, बच्चा देख रहा है। जब सारे के सारे चले गए और अपनों की बारी आई, आया चचा हम जाएं। मजलिस तमाम हो रही अजीजों, चचा हमें इजाजत दीजिए हम मैदान में जाएं। नहीं नहीं कासिम, तुम मेरे भाई की निशानी हो कासिम, तुम मेरे भैया की निशानी हो कासिम। कई बार आए, मक्तल का फिक्रा है, कई बार आए, और जब इजाजत न मिली तो खैमे में जाके घुटनों में सर डाल के बैठ गए। एक गोशे में घुटनों में सर डाल के बैठ गए। मां आई, कहा मेरे लाल मैंने रात तुझसे पूछा था खैरियत तो है यहां कहां? सर उठाया, चेहरा आंसुओं से तर। ए अम्मा क्या करूं, कई मर्तबा गया, मौला इजाजत नहीं दे रहे। मां बराबर में बैठ गई, सोच रही है आखिर क्या वजह है कि मौला इजाजत नहीं दे रहे, क्योंकि जानती है इमाम वक्त है, कोई सबब जरूर होगा। अचानक मां को याद आया, ए मेरे लाल तेरे बाबा का वक्त आखिर था, कासिम तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारे बाबा ने आखिरी वक्त में सराहने से तावीज निकाल के तुम्हारे बाजू पर बांधा था, और ये कहा था मेरे लाल जब कोई सख्त वक्त पड़े तो इसे खोल के पढ़ लेना। मेरे बच्चे अब इससे ज्यादा सख्त वक्त क्या आएगा, जब ज़हरा का लाडला दुश्मनों में घिरा हुआ है। हाय खुदा न करे किसी बच्चे को मुसीबत में बाप याद आए। रोए, तावीज को उतारा, फाड़ा, तावीज को निकाला, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं। बाप भी याद आ रहा है, खुशी भी हो रही है। मुझे नहीं मालूम ये आंसू खुशी के हैं या बाप की याद के आंसू हैं। खुश हो रहे हैं, क्यों?
چونکہ سفارش نامہ ہے. امام حسن نے چاہا کہ میرا موقف واضح ہو کربلا کے میدان میں، کوئی یہ نہ کہے کہ مزاج حسن اور مزاج حسین میں فرق تھا. وہ صلح چاہتے تھے، یہ جنگ چاہتے تھے، موقف واضح ہو میرا. اٹھے، اماں بہت شکریہ، اماں بہت شکریہ، اب اجازت مل جائے گی. جلدی 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 باہر آئے. مولا نے آتے ہوئے دیکھا، سمجھ گئے. ارے قاسم رضائے جنگ زبانی نہ مانگیے، بھائی کو اپنے بھائی کی تحریر چاہیے. سمجھ گئے حسین ابن علی، اسی کے تو منتظر تھے. آئے، چچا اب تو اجازت دینا پڑے گی. کیا ہوا میرے لال؟ کہ بابا کا سفارش نامہ لایا ہو. لاؤ دیکھیں. جیسے ہی دیکھا بھیا کی تحریر. بھیا کی تحریر، پورا زمانہ نظروں میں پھر گیا. حسین ابن علی نہ جانے کیا کیا سوچنے لگے. غربت میں ایک بھائی کو بھائی یاد آیا، اپنے لال کو سینے سے لگایا. مقتل کا فقرہ ہے، اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کے گرے. میں نے نہیں دیکھا کہ حسین ابن علی کو غش آیا ہو کربلا میں اس موقع کے علاوہ. مقتل کا فکر ہے قد غشی علیہما، دونوں غش کھا کے گرے. لکھا کیا تھا؟ ولدی قاسم اذا کان عمک الحسین فی کربلا واحاطت به الاعداء یا ولدی فلا تترک البراز والجہاد لاعداء اللہ. اے میرے بچے قاسم، جب تیرا چچا حسین کربلا میں گر جائے تو اللہ کے دشمنوں سے جہاد کو ترک نہ کرنا. آئے، مجھے نہیں معلوم ہوش میں کیسے لایا گیا، خیمے میں لے کر گیا. جناب زینب سے صندوق منگوایا، امام حسن کی قبا پہنائی، امام حسن کا ماما باندھا، اپنے ہاتھوں سے سجایا. مقتل نے یہاں تک لکھا کہ آدھا حصہ رخسار پر امامے کا ڈالا. باہر لے کر کے آئے، ابھی عباس موجود ہے. لے کر کے آئے، اپنے لال کو گھوڑے پر بٹھایا. رکابیں چھوٹی کی گئی چونکہ قد بہت کم تھا. تلوار کو لے کر کے بہا. اگر نہیں پہچانتے ہو تو پہچانو، میں حسن کا بیٹا ہوں. مبارز طلبی کی، دشمن آئے ایک ایک کو فنار کرتا گیا. ابو الفضل العباس کا شاگرد تھا، قانون جنگ کو توڑا، سب نے مل کے حملہ کیا. مقتل کا فکر ہے، سب نے مل کر کے حملہ کیا. بڑھ رہے ہیں جوش شجاعت میں. ایک دشمن نے دور سے دیکھا، گھوڑے کو پیچھے لے کر کے آیا. ارے بہادر ہو تو سامنے سے آ. تلوار اٹھائی، سر پہ ماری. سر دوبارہ ہوا، گرتے گرتے آواز دی، چچا. امام حسین ایک بلندی سے بھتیجے کی جنگ دیکھ رہے تھے. جیسے دیکھا کہ بھتیجا گر گیا، مقتل کے جملے ہیں باز شکاری کی طریقے سے حسین ابن علی جھپٹے.
کو پھاڑتے ہوئے